قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام نور قرآن میں آج بھی انشاءاللہ کچھ آیتیں ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت بھی سنیے اور ان آیتوں سے حاصل ہونے والے قیمتی پھولوں کو اپنے دل کے گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا، اور بہرحال جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ تفسیر: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات نے کہا قرآن سننے کے بعد ہم مختلف ہو گئے، کہ ہم میں کچھ جنوں نے مشرف با اسلام ہو گئے اور کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور راہ حق سے پھر گئے، تو جنہوں نے اسلام کو اختیار کر لیا انہوں نے ہدایت کا قصد کیا، ہدایت اور راہ حق کو اپنا مقصود ٹھہرایا، اور بہرحال جو منکر ہوئے اور راہ حق سے پھرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن جہنم کے ایندھن ہوں گے اور ان کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنات کے جو مشرف با اسلام نہیں ہوئے جہنم کی آگ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ جنات اگرچہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آگ کو آگ کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا کر دے، یہ جنات کی ہیئت تبدیل کر کے انہیں عذاب دے۔ لہذا یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو انہیں آگ سے عذاب کیسے ہوگا۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے تو ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے۔ تفسیر: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ۔ اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر انسان اسلام کے راستے پر سیدھے ہو جاتے اور ایمان لے آتے تو ضرور ہم دنیا میں ان پر رزق وسیع کرتے اور انہیں کثیر پانی اور وسعت عیش عنایت فرماتے۔ جبکہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر اللہ کا انکار کرنے والا منکر اپنی گمراہی کے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان پر اپنا رزق وسیع کر دیتے۔ پہلی تفسیر کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے،
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ ترجمہ، اور اگر وہ توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ دوسری تفسیر جو بیان کی گئی تھی اس کی نظیر یہ آیت کریمہ ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ترجمہ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے تو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ترجمہ کنز الایمان، کہ اس پر انہیں جانچیں اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ ترجمہ کنز العرفان، تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ تفسیر، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں، یعنی ایمان لانے والوں پر رزق اس لیے وسیع کر دیتے ہیں تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں کہ وہ رزق ملنے پر ہمارا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور اس رزق کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور شیطان کی مرضی کے مطابق اس رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو وسیع رزق دیا جانا ان کی آزمائش کے لیے ہے کہ وہ اس رزق کا استعمال کیسے کرتے ہیں، لیکن افسوس فی زمانہ اکثر مسلمان اس آزمائش میں ناکام نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی دولت اللہ تعالیٰ کے رضا والے کاموں میں صرف ہونے کے بجائے اسے ناراض کرنے والے کاموں میں صرف ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آخرت کا چین اور سکون دینے والے کاموں میں استعمال ہونے کے بجائے ہر طرح کا دنیاوی عیش حاصل کرنے میں لگائی جا رہی ہے۔ ان کی دولت سے عالیشان مکانات کی تعمیر اور ان میں دنیا کی ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف شوق پورا کرنے کی خاطر دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور مسلمان کہلانے والے مالداروں کی طرف سے اپنے نفس کی خواہشات اور شہوت کی تکمیل کے لیے کروڑوں ڈالر لمحوں بھر میں اڑا دیے جا رہے ہیں۔ ان کی دولت دنیا کی رنگینی سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوسرے ممالک کے مہنگے ترین سفر اور دنیا کی حسین ترین عورتوں سے اپنی عیش و نشاط کی بزم سجانے میں صرف ہو رہی ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے حرام کاموں میں پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں، جبکہ نیک کاموں میں خرچ کرتے وقت انہیں اپنی دولت کم ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما كان لهم من اللہ من واق۔ ترجمہ، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اے کاش دولت مند مسلمان اپنی عملی حالت پر غور کر کے اسے سدھارنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی نافرمانی میں خرچ کرنے کی بجائے صرف اس کی اطاعت اور فرما برداری میں صرف کرنے کی طرف راغب ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والے نادانوں، اس سے قبل کہ موت تمہاری غفلت بھری ہنسی کا خاتمہ کر دے، سچی توبہ کر لو۔ خود کو ڈرانے، سنجیدہ بنانے اور جہنم میں روتے ہوئے جانے سے بچانے کے لیے اس روایت پر غور کیجیے، جس میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو رویا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی کہ ان میں اگر کشتیاں ڈال دی جائیں تو چلنے لگیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر، رب تبارک و تعالی کے خوف، اس کی رحمت کے شوق، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو۔ جی ہاں، ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ خوشی اور شادمانی ہے۔ مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والے، تو برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو، اور جب تو کوئی گناہ کر لے تو اس کے بعد اس سے بڑا گناہ نہ کر۔ تیرا دائیں بائیں جانب کہ فرشتوں سے حیا میں کمی کرنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو تو نے کیا، اور تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا کسی گناہ کے چھوٹنے پر غمگین ہو جانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور تو کس قدر نادان ہے کہ چھپ کر گناہ یا بدکاری کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر تیرا دل اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ عز و جل تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیرا خدا سے نہ ڈرنے کا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کس قدر عمدہ اور پیارے انداز میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمائی یہ باتیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ واقعی گناہ پھر گناہ ہے، اس سے باز ہی رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، مگر گناہوں کے عادی لوگ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن اپنے گناہوں کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ تلے بیٹھا ہے، اور اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ آ گرے، جبکہ فاسق و فاجر کے نزدیک گناہوں کا معاملہ ایسا ہے گویا کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ کرنے سے پہلے بندے کو یہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر پکڑ فرما لی تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی طرف آئیے۔ اللہ پاک راضی ہو گیا انشاءاللہ سارے بگڑے کام ہمارے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی